السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ یعنی ہر ایک کے اوپر یہ ضروری تو نہیں کہ وہ سلام کرے، لیکن اگر سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو جتنی دیر بھی کی جائے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ عمل کی نیت سے اس کو سنیں۔ یہ نہیں کہ بس آ کر بیٹھ گئے اور بیٹھے رہیں، عمل کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اگر عمل کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أربع إذا كن فيك فعليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خلق وعفة في طعمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے۔ یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے، پر ترقی کا سبق پھر صحابہ سے لیجئے۔ یہ دور ہے دور تباہی، کچھ ترقی کیجئے، پر ترقی کا سبق پھر صحابہ سے لیجئے۔ بعد مردن تاکہ دنیا یاد ہی کرتی رہے، بعد مردن تاکہ دنیا یاد ہی کرتی رہے، اس دہر میں رہ کے ایسے کارنامے کیجئے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، پس پردہ بیٹھی میری ماں اور بہنوں،
قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا اور احادیث مبارکہ میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھیے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت قرآن اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائیں، اور جو کچھ کہا جائے اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس دنیا میں آئے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہ بات بالکل آیا ہے، اس کو کوئی تفصیل سے یا دلیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے پچھلوں کو دیکھیں، اپنے اگلوں کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے جتنے لوگ تھے یک کے بعد دیگر ایک دنیا سے جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں تو نئی نسل آ رہی ہے۔ میں اور آپ ہیں، دنیا میں آئے، کچھ معلوم نہیں کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ نہ آپ کے آنے میں آپ کی مرضی تھی، نہ میری مرضی تھی، اور نہ ہی اس دنیا سے جانے میں آپ کی یا میری مرضی ہوگی۔ رب نے چاہا اس دنیا میں آ گئے، جس دن رب چاہے گا اس دنیا سے وہ ہمیں بلا لے گا۔ میرے دوستو، یہ درمیان کی زندگی جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے درمیان پڑھی ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے الامانہ، امانت کی پابندی کرنا، امانت کا فکر کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ امانت کہتے ہیں اس کو ہے کہ آپ کے پاس کسی نے روپیہ یا پیسہ یا کوئی چیز آپ کے پاس رکھی، آپ اس کی حفاظت کریں، اس کا نام امانت ہے۔ میرے دوستو، اس چیز کا نام بھی امانت ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی سامان رکھے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس امانت میں خیانت نہ کریں، لیکن امانت کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں، بلکہ رب نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی جو عطا کی ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی بھی ایک امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے اندر خیانت نہ کریں۔ جیسے آپ کے پاس، میرے پاس کو روپیہ پیسہ رکھتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، تو دل یہ کہتا ہے کہ اس امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ اگرچہ شیطان اس امانت میں بسا اوقات خیانت کرا دیتا ہے، لیکن اندر سے دل گواہی نہیں دیتا۔ دل یہی کہتا ہے کہ تو اس چیز کا مالک نہیں تھا، تو نے اس کو استعمال کیا، در حقیقت تو امین تھا، تو مالک نہیں تھا۔ میرے دوستو، میری اور آپ کی یہ زندگی اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو میں اور آپ اس زندگی کے مالک نہیں، بلکہ میں اور آپ اس زندگی کے امین ہیں۔ رب نے یہ زندگی دی ہے، رب اس زندگی کا مالک ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اگر یہ زندگی ہے تو میرے دوستو، میں اور آپ اس زندگی کے مالک نہیں، بلکہ آپ اور میں اس زندگی کے امین ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کو ذہنی اعتبار سے کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو میرے دوستو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میرے دوستو یہ خودکشی اگر کرے اور مسئلہ معلوم کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ خودکشی کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی جو میرے اور آپ کے پاس ہے، میں اور آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم اس زندگی کو ختم کر لیں تو میرے دوستو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اگر ہم مالک ہوتے تو جو چاہتے وہ کرتے، لیکن ہم مالک نہیں۔ اس زندگی کا مالک رب العالمین ہے، وہ پروردگار ہے کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میرے دوستو، اگر میں چاہوں کہ میں اپنا ہاتھ یہ کاٹ دوں تو میرے لیے یہ درست نہیں ہے۔ میں اگر چاہوں کہ اپنے جسم کا کوئی عضو بیچ دوں، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟
اس زندگی اور اس جسم کا میں مالک ہی نہیں ہوں۔ جب میں مالک نہیں ہوں تو میرے دوست تو مالک کے اشارے پر چلنا ہوگا۔ جب میں مالک نہیں ہوں تو مالک کے منشا کے مطابق اس جسم کو اور اس زندگی کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر مالک کے خلاف میں اور آپ زندگی گزاریں اور گزار رہے ہیں تو میرے دوست تو ایک دن آئے گا کہ رب کا اور ہمارا سامنا ہوگا، اور وہ رب اس جسم کے بارے میں دریافت کرے گا، اور اس جسم کے بارے میں سوال کرے گا، اور اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، اور ان لمحات کے بارے میں سوال کرے گا کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں یہ جسم دیا تھا، اے میرے بندو میں نے تمہیں یہ زندگی دی تھی، بتاؤ اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا، بتاؤ اس جسم کو تم نے کیسے استعمال کیا۔ میرے دوستو، رب نے انسان کی باڈی کو جو بنایا، انسان کے جسم کو جو بنایا، میرے دوستو اگر ہم چاہیں اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے رہیں، میرے دوستو اگر مرتے دم تک ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں اور رب کی تعظیم کرتے رہیں، رب کی کبریائی بیان کرتے رہیں اور ہم شکر ادا کرتے رہیں، تو میرے دوستو اس زندگی کا میں اور آپ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ رب نے یہ زندگی دی اور ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر ہم غور و فکر کریں کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے تو میرے دوستو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ اگر آپ کے جسم کا اللہ نہ کرے کوئی عضو خراب ہو جاتا ہے، اس میں بیماری پڑ جاتی ہے اور لا علاج آپ ہو جاتے ہیں، میرے دوستو تب آپ کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے، تب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ جسم کیسا تھا، یہ جسم کس انداز سے رب نے دیا تھا، یہ کتنی عظیم نعمت تھی۔ سب حضرات بات کہنے والے کی طرف دیکھیں، انتظامیہ کی طرف نہ دیکھیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے۔ آپ لوگ گفتگو کرنے والے کی طرف دیکھیں، کیونکہ جتنی توجہ سے آپ گفتگو کو سنیں گے انشاءاللہ رب العالمین اسی اعتبار سے میرے ذہن میں بات کو اتارے گا، اور جس انداز سے آپ سن رہے ہیں پھر رب اسی انداز سے بات کو کہلوائے گا۔ اگر آپ ہی نہیں سنیں گے تو میرے دوستو پھر بتائیں آپ کہ میں کیسے گفتگو کر پاؤں گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں دیہات کے رہنے والے ہیں، میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں، اگرچہ شہر سے آیا ہوں، اگرچہ امروہہ سے آپ کے بیچ آیا ہوں، لیکن شہر کا نہیں بلکہ دیہات کا رہنے والا ہوں۔ جب آپ بھینس کا دودھ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو میرے دوستو جب تک آپ تھنوں سے دودھ نہیں نکال سکتے اور بھینس آپ کو جب تک دودھ نہیں دے سکتی، جب تک آپ کی طلب صادق نہ ہو، آپ دودھ لینے کے لیے بالکل تیار نہ ہو، جب تک آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے، کتنی مرتبہ بھینس بہت وقت لگا دیتی ہے اور وہ دودھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کتنی مرتبہ اس کے بچے کو لایا جاتا ہے اور لوارے کو اس کے برابر میں چھوڑا جاتا ہے اور تب جا کر وہ دودھ دینے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال بتاؤں کہ جس کو گاؤں والا، شہر والا ہر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ عورت، کہ جو عورت اپنی گود میں کسی بچے کی پرورش کرتی ہے، وہ عورت اس بات کو بہت اچھے انداز سے سمجھ سکتی ہے، اور آپ لوگ بھی ذکر کرنے کے بعد اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ کتنی مرتبہ اگر بچہ کھیلتا ہوا ہوتا ہے تو کھیلتے ہوئے بچے کو ماں کبھی گود میں نہیں اٹھاتی اور ماں گود میں اٹھا کر اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ کیوں؟ یہ رب کا فیصلہ ہے اور رب کا نظام ہے کہ اگر عورت یہ چاہے کہ صبح سے لے کر شام تک میں اپنے بچے کو 70 مرتبہ دودھ پلاؤں گی، میرے دوستو نہیں پلا سکتی، وہ کوئی بھی غذا استعمال کر لیں۔ کیوں؟ عورت کی چھاتی میں دودھ جب آتا ہے، رب وہ دودھ جب پیدا کرتا ہے جب بچہ اس دودھ کو طلب کرتا ہے اور دودھ کو مانگتا ہے اور وہ رونا شروع کرتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی بچہ کھیلتا ہوا ہے، ماں نے اٹھایا اور اس کو دودھ پلا دیا، نہیں میرے دوستو۔ اسی طریقے سے آپ جتنے متوجہ ہو کر گفتگو کو سنیں گے
انشاءاللہ گفتگو اسی انداز سے کی جائے گی۔ چارجنگ شروع نہیں ہوئی اس کی، چارجنگ میں کچھ ہو رہا ہے، چارجنگ والا بلب دیکھو اس کا۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جسم کا کوئی عضو ہمارا خراب ہو جائے تو جسم کے عضو کو خراب ہونے کی وجہ سے اس کی قدر جب معلوم ہوتی ہے، جب آپ علاج کرائیں اور علاج کرانے کے بعد ڈاکٹر آپ کو لا علاج کر دے، تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس جسم کے عضو میں سے ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کے گردے خراب ہو جاتے ہیں تو گردے خراب ہونے والے کے لیے میرے دوستو ڈائلیسیس کا عمل بتا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ڈائلیسیس کی جاتی ہے، روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ اس کے گردوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ اور میرے دوستو وہ تکلیف اتنی زائد ہوتی ہے کہ میرے دوستو اللہ ہر ایک کو اس تکلیف سے بچائے، اللہ ہر ایک کو اس پریشانی اور اس بیماری سے بچائیں۔ آپ اور میں، رب نے یہ جسم دیا، یہ صحت دی، جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں پی لیتے ہیں۔ آپ گردے کے مریض سے معلوم کریں، اس کے لیے پانی بوتل یا گلاس یا جگ سے نہیں بلکہ بوتل کے ڈھکن سے اس کا پانی شروع کر دیا جاتا ہے۔ جس چمچ سے آپ نمکین استعمال کرتے ہیں اس چمچ سے اس کے لیے پانی استعمال کرایا جاتا ہے، یعنی اگر وہ دن میں ایک کپ پانی بھی پی لے تو میرے دوستو اس کے گردے برداشت نہیں کرتے۔ اس وقت بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ رب نے کتنی عظیم نعمت میرے جسم کے اندر دے رکھی تھی اور کتنا عظیم جزو جسم دے رکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اگر تمام بے بیلنس خرچ کر لے، مکان کو، زمین جائیداد کو بیچ دے تو میرے دوستو اس جیسا گردہ وہ دوبارہ اپنے جسم میں نہیں ڈلوا سکتا۔ یہ پتہ جبھی چلتا ہے جب وہ نعمت جسم سے چھن جاتی ہے۔ میرے دوستو ایک نعمت رب نے جسم کے اندر ایسی عطا کی۔ ڈائلیسیس پر ایک مریض کی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں، اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ میرے دوستو میں نے ایک مریض کو اس انداز سے بھی دیکھا ہے کہ اس کو پانی چمچ سے بھی نہیں پلایا جاتا تھا، بلکہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس بندے کو اگر پانی استعمال کرانا ہے، روئی کو اور کاٹن کو آپ پانی میں بھگوئے اور بھیگی ہوئی کاٹن کو اس کے ہونٹوں پر آپ پھرا دے، صرف اتنا پانی اس کا استعمال کرانا ہے۔ میں نے خود نے اپنے ہاتھوں سے اس مریض کے ہونٹوں پر کاٹن کو پھرایا اور جب میں دیکھتا تھا کہ ڈاکٹر نے نگاہ بچائی تو میں اس کاٹن کو حلق میں نچوڑ دیتا تھا، کیوں اندر سے اپکائی لگ رہی۔ اگر ڈاکٹر دیکھتا تھا کہ انہوں نے کاٹن کو ہونٹوں پر رکھ کر دبا دیا تو وہ سختی سے منع کرتا تھا۔ یعنی جسم کے اندر اگر ایک قطرہ بھی پانی کا جا رہا ہے تو وہ گردوں کے لیے مضر اور پریشان کر دے ہے۔ میرے دوستو آج رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی کہ پوری بوتل پانی کی پی جاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ گردے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو اسی طریقے سے ایک نعمت رب نے ہر ایک کو عطا کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ یہ آنکھوں کی نعمت ہے۔ جس بندے کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں، آپ اس سے معلوم کریں کہ یہ آنکھوں کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ جب وہ چلتا ہوا راہ چلتے ہوئے ٹھوکر کھاتا ہے اور ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ میں داخل ہو جاتا ہے، میرے دوستو اس وقت اس کو پتا چلتا ہے کہ رب نے یہ آنکھوں کی نعمت کتنی عظیم نعمت دی تھی، اور اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ رب ایک مرتبہ مجھے آنکھوں کی بینائی دے دے اور آنکھوں میں روشنی اتار دے، میں کم از کم ان ماں باپ کو تو دیکھ لوں کہ جن کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں۔ لیکن میرے دوستو ان آنکھوں کی قدر آپ غیر آنکھوں والے سے معلوم کریں گے، ان آنکھوں کی قدر آپ نابینا سے معلوم کریں گے، ان آنکھوں کی قدر آپ اس سے معلوم کریں گے کہ جس کو یہ رب نے نعمت عطا کی ہو اور مرنے سے پہلے اس سے یہ نعمت چھین لی ہو۔ میرے دوستو اسی طریقے سے
یہ پورا جسم جو مجھے اور آپ کو رب نے عطا کیا ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن میں اور آپ اس کے مالک نہیں بلکہ امین ہیں۔ رب نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت امانت کے طور پر عطا کی ہے۔ آنکھ کا میں نے ذکر کیا، قرآن کریم آنکھ کا ذکر کرتا ہے۔ میرے دوستو، جب رب نے یہ نعمت عطا کی، آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ میں اور آپ اس آنکھ کے مالک نہیں بلکہ مالک رب ہے، تو میرے دوستو اس آنکھ کو ضروری ہے کہ ہم رب کے منشا کے مطابق چلائیں، ہم رب کی مرضی کے مطابق اس آنکھ کو چلائیں۔ اگر ہم رب کی مرضی کے خلاف اس آنکھ کو چلاتے ہیں میرے دوستو، پھر آپ کی اور میری پکڑ ہونی ہے۔ آنکھ کو رب کی مرضی کے مطابق چلانا ہے، وہ کس انداز سے؟ وہ اس انداز سے چلانا ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دیکھیں کہ میری نگاہ کسی غیر محرم پر تو نہیں پڑ رہی، کہیں کسی لیڈیز کے اوپر میری نگاہ تو نہیں پڑ رہی۔ اگر کسی لیڈیز کے اوپر میری نگاہ پڑ رہی ہے، ہم اس نگاہ کو اپنی بچائیں، اس نگاہ کو ہم قابو رکھیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن کریم میں رب کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ میرے دوستو، رب نے یہ بڑی عظیم نعمت دی ہے، اس کو رب کی منشا کے مطابق چلاؤ، رب کی مرضی کے مطابق نہیں چلاؤ۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان والوں کو، جہاں بھی مسلمانوں کو تذکرہ رب نے فرمایا، وہاں ایک ہی صیغہ بیان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ بچوں بالکل خاموش بیٹھے رہو، ارے بالکل خاموش بیٹھے رہو، آپ لوگ میرے مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں گفتگو کو چھوڑ کر اور پھر تربیت پر ہی آ جاتا ہوں، اس لیے بالکل بھی چونچا نہ کرے۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ آپ نے بٹن دبا دیا اور میں شروع ہو گیا اور بس آدھا ایک گھنٹہ بول کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وہ کام میرا نہیں ہے۔ میں بات کو تب تک کرتا ہوں جب تک سنا جاتا ہے، اور نہیں سنا جاتا سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس لیے بہت متوجہ ہو کر آپ بات کو سنیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر رب نے حکم فرمایا، کہیں عورتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ لیکن میرے دوستو، جب پردے کا ذکر فرمایا تو قل للمؤمنین کہا۔ قل للمؤمنین میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہے، ہر ایمان والا بندہ آ جاتا ہے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایمان والا قل للمؤمنین میں آ جاتا ہے۔ لیکن رب نے اگلی آیت میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی عورتوں کو الگ سے فرمایا کہ اے عورتوں، ایک مستورات، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ میرے دوستو، عورتوں کو یہاں پر الگ سے ذکر فرمایا، اس کی باریکیوں کو تو رب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کتنی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر نگاہ ڈالنے سے شرما جاتا ہے، لیکن عورت مرد پر نگاہ ڈالنے سے نہیں شرماتی۔ کیوں؟ عورت سوچتی ہے کہ مردوں کے لیے پردہ ہے، عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے۔ کسی کے بھی گھر میں اگر کوئی مرد آئے تو وہ کتنا ہی اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے، وہ اگر یہ چاہے کہ میں ایک عورت پر بھی نگاہ نہیں ڈالوں گا تو وہ مرد اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن گھر کی ایک ایک عورت اس پر نگاہ ضرور ڈال لے گی۔ کیوں؟ عورتیں سوچتی ہے کہ ہمارے لیے پردہ نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مردوں کے لیے پردہ ہے بالکل اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے، کہ عورتوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ مردوں پر نگاہ نہ ڈالیں اور مردوں کے سامنے اپنی نگاہ کو نیچا کرے۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ، غالباً حضرت سودا ان کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دوسری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ہیں۔ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احتجابا کہ پردہ کر لیجئے، یعنی اپنی دونوں بیویوں سے فرماتے ہیں کہ آپ پردہ کر لیجئے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں یا نبی اللہ، یہ جو بندہ آیا ہے اس کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، نابینا بندہ ہے، اس سے کیا پردہ کرنا؟ تو نبی علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں تو رب نے تمہیں تو آنکھیں دی ہیں، اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اس کو دیکھ سکتی ہو، لہذا اپنی نگاہوں کو نیچا کرو۔ تو میرے دوستو، آنکھوں کا پردہ بہت ضروری ہے، مردوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں، اس لیے بے تکلف اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ دیہات کے اندر اکثر مکان کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی حویلی ہوتی ہے۔ دیہات کے بندے کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو شہر میں لے جائیں اور 50 اور 100 گز کے مکان میں لٹا دے تو وہ پوری رات کروٹیں بدلتا رہے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کتنے لوگ دیہات کے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو آسمان نہ دکھ جائے ان کو نیند نہیں آتی۔ آسمان دکھنے سے مراد کیا ہے؟ مچھر کاٹے یا کچھ بھی کرے، چارپائی صحن میں ڈلنی ہے، چاہے مچھردانی لگائیں یا نہ لگائیں، چارپائی صحن میں ڈلنی ہے اور کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے۔ تو ایسے بندے کو بند کمرے میں اور 50 گز میں کیا مزہ آ جائے گا؟ تو آپ لوگ، اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے گھر عطا کر رکھے ہیں۔ شہر میں جتنا بڑا یہ گھر ہے، اتنے بڑے گھر میں، اس سے بھی چھوٹے گھر میں پورا خاندان پل جاتا ہے، پورا خاندان پل جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو فراخی والے گھر عطا کیے ہیں، کھل کر آپ جیتے ہیں، کھل کر آپ سانس لیتے ہیں۔ میرے دوستو، کہنے والی بات یہ تھی کہ گاؤں دیہات کے اندر اکثر مکان ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں جن کے صدر دروازے بھی نہیں ہوتے، جو چاہتا ہے گھر کے اندر آ جاتا ہے اور اندر آ کر اپنے کام کو بتاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے گھروں میں رہنے والی مستورات سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نگاہوں کا اور اپنے پردے کا بہت خیال کیا کریں، اپنے پردے کا بہت خیال کیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مرد کام کے بہانے آپ کے پاس آئے اور آپ کے اوپر نگاہ ڈالے اور آپ کو اس نگاہ کے ذریعے اس دل میں اتارے اور غلط وسوسے اپنے ذہن میں لائیں اور میرے دوست آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالیں۔ شہر کے اندر اکثر ہوتا یہ ہے، چھوٹے مکان ہوتے ہیں، دروازہ ہوتا ہے، پہلے کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے، اندر سے معلوم کیا جاتا ہے، لیکن میرے دوستو گاؤں دیہات میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اس بات کا خیال کریں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اس بات پر تاکید کریں کہ گھر کے اندر اگر کوئی غیر محرم آ رہا ہے، پہلی چیز تو اس کو باہر ہی روکیں، باہر ہی مرد نکل کر اس سے کسی کام کو معلوم کرے، اندر نہ آئے۔ اور اگر کسی وجہ سے ڈائریکٹ وہ اندر آ جاتا ہے تو اندر کی مستورات اس بات کا خیال کریں کہ اس کی نگاہ نہ پڑنے دیں۔ اگر پہلی نگاہ پڑ جاتی ہے، دوسری نگاہ وہ بندہ نہ ڈالنے پائے، چاہے وہ سفید بال والا ہی کیوں نہیں ہے۔ عورت کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے مرد کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی پردہ کرنا میرے دوستو ضروری ہے۔ تو رب نے مجھے اور آپ کو یہ آنکھ والی نعمت دی، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آنکھ والی نعمت کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ کیوں؟ میرے دوستو، وہ نوجوان بندہ کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، میرے دوستو آج کے وقت میں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور کل قیامت میں وہ جنت میں جانے والے نوجوانوں میں شامل ہوگا۔ کیوں؟ آج کل بڑا عجیب ماحول ہو چکا، چاہنے کے باوجود نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اس سے ہٹ کر میرے دوستو ایک بگاڑ والی چیز ہر گھر کے اندر اور گھر میں ہر جیب کے اندر یہ موبائل ہے کہ موبائل سے اتنا بگاڑ ہے
کہ میرے دوستو کسی اور چیز سے اتنا بگاڑ نہیں ہے۔ دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر کا کوئی ماحول بنائیں، نظام بنائیں، اس انداز کا نظام بنائیں کہ ایک وقت رات کو متعین کر دیں کہ 9 بجے کے بعد یا 9:30 بجے یا حد سے حد 10 بجے کے بعد کوئی بندہ گھر کے اندر نہیں آئے گا۔ آپ کا سگا بیٹا بھی اگر ہے، آپ یہ پابندی لگا دیں کہ 10 سے پہلے آپ گھر کے اندر آ گئے تو آ گئے، 10 کے بعد آپ گھر کے اندر نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، چوک میں بیٹھا رہنا اور منڈیوں میں بیٹھا رہنا اور وہاں بیٹھ کر موبائل چلانا، میرے دوستو آپ کو معلوم نہیں اس سے کتنا بگاڑ ہو رہا ہے۔ یہ موبائل ہر ایک کی جیب میں موجود ہیں۔ آپ اپنے گھروں کا یہ ماحول بنائیں کہ آپ اگر اس وقت تلک آ جاتے ہیں تو ٹھیک، اور اس کے بعد اگر آتے ہیں تو آپ کی انٹری گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا نظام آپ اپنے گھروں کا میرے دوستو یہ بنائیں کہ اس موبائل کو آپ ایک نظام یہ بنائیں کہ گھر کا جو بڑا بندہ ہے، رات کو ہر ایک کا موبائل اس بڑے بندے کے پاس جمع ہونا ضروری ہے۔ رات میں جب آپ لوگ بستروں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر موبائل سے کیا کیا ہو رہا میرے دوستو آپ لوگ اور میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک گھر کا نظام بنائیں کہ اس وقت تمام موبائل جمع ہو جائیں گے اور موبائلوں کو جمع کر کے کسی الماری میں آپ لاک کے اندر ان موبائل کو رکھ دیں اور صبح میں وہ سب کو موبائل آپ دے دیں۔ رات میں ایک چھوٹا موبائل اپنے برابر میں رکھیں کہ جس موبائل پر ایمرجنسی کال آئے تو آپ اس کو اٹھا سکیں۔ یہ رات میں نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے پاس جو موبائل ہے، میرے دوستو میری بات بری لگے گی لیکن حق اور سچ کہہ رہا ہوں کہ اس موبائل سے بہت بگاڑ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دن میں اپنی اولاد پر پابندی نہیں لگا سکتے تو کم از کم رات میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ اولاد کیا کر رہی ہے۔ یہ اولاد کم از کم رات میں موبائل کے فتنے سے بچی رہیں۔ میرے دوستو، اگر بندہ اپنی زندگی پاکی کے ساتھ گزارتا ہے، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، حدیث کے اندر اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب اس روایت کے راوی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جس دن رب کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن وہ رب کے سائے میں موجود ہوں گے، یعنی عرش کے سائے میں موجود ہوں گے۔ اور وہ دن کون سا دن ہوگا میرے دوستو؟ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر اولیاء، ہر ولی، ہر قطب، ہر ابدال، ہر صحابی، ہر نبی یا ربی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ ہر بندہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، کسی طریقے سے میرا چھٹکارا ہو جائے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے ہولناک وقت میں 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے دوستو، وہ وقت کیسا ہوگا؟ وہ وقت ایسا ہوگا کہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھاگیں گے، حضرت آدم کو دیکھیں گے کہ آدم بھی ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ ابراہیم کے پاس بھاگیں گے، ابراہیم نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، لوگ اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب میری جان میری جان، لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح یا ربی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تمام انبیاء کے پاس لوگ چلے جائیں گے، لیکن کوئی نبی امتی نہیں کہہ رہا ہوگا۔ میرے دوستو، صرف آپ کے اور میرے لاڈلے پیغمبر حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی۔ میرے دوستو، اس ہولناک وقت میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وہ عرش کا سایہ کیا ہوگا؟ وہ عرش کا سایہ ایئر کنڈیشن ہوگا، یعنی رب کے یہاں وہ ایئر کنڈیشن جگہ ہوگی کہ
کہ جہاں پر 7 قسم کے لوگ موجود ہوں گے، انہی 7 قسم میں سے ایک قسم کا بندہ وہ ہوگا کہ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، کہ وہ بندہ، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی کی حالت میں جوانی اس انداز سے گزاری کہ اس کو کسی نوجوان عورت نے، کسی نوجوان لڑکی نے اس کو اپنی طرف بلایا اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت کیسی ہوگی؟ کہا ذات منصب و جمال، خاندانی عورت ہوگی، خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ ہوگی، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہوگی، اور کہا کہ نسب کے ساتھ ساتھ وہ جمال اور خوبصورتی اور حسن والی بھی ہوگی۔ اس نے کسی نوجوان کو اپنی طرف بلایا اور اپنی طرف مائل کیا، اور نوجوان نے پلٹ کر کے کہہ دیا انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ کہا نبی علیہ السلام نے اس انداز سے پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والا نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے دوستو، یاد کریں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو۔ آپ کا بچپنا ہے، پوری زندگی آپ کی امتحان والی۔ بچپن میں باپ سے لے کر کے، باپ کی گود سے لے کر کے بھائی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں، کنویں سے نکلتے ہیں، وہاں بیچ دیے جاتے ہیں، مصر کے بازار میں جاتے ہیں، وہاں یوسف کی بولی لگتی ہے۔ اس کے بعد زلیخا کے گھر میں آتے ہیں، وہاں پریشان ہے۔ زلیخا دیکھتی ہے کہ میرا خاوند آج گھر میں موجود نہیں ہے، تو زلیخا کیا کرتی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ اپنے مکان کے، اپنے گھر کے 7 دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور تالا لگا دیتی ہے، اور تالا لگانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نوجوان بندہ ہے، حضرت یوسف کی طرف جاتی ہے۔ جب وہ حضرت یوسف کی طرف جاتی ہے تو جس مورتی اور جس تصویر کی وہ پوجا کرتی تھی، وہ تصویر بھی روم کے اندر تھی، کمرے کے اندر تھی۔ یہ عورت شرم کھا جاتی ہے اور اس مورتی کے اوپر پردے کو ڈال دیتی ہے اور کپڑا اس کے اوپر ڈھک دیتی ہے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوتی ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے قالت حیت لک، یعنی زلیخا کہہ رہی ہے حیت لک، آئیے میری جانب، آپ میری جانب آئیں اور میری خواہش کو پوری کریں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ قالت حیت لک کہتی ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ لوگوں نے بخوبی اس واقعے کو سنا ہوگا۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، زلیخا کا شوہر باہر ملتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تنہا ہے، کمرے کے اندر موجود ہے۔ اگر چاہتے، نوجوان عورت ہے، وقت کے بادشاہ اور حاکم کی بیوی ہے، جو چاہتے اس کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن میرے دوستو اس تنہائی کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھا اور کہا انی اخاف اللہ، کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ میرے دوستو، ہر نوجوان کو اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر تنہائی میں بھی اس کو کوئی عورت بلا رہی ہے، اس کو کوئی نوجوان لڑکی بلا رہی ہے، تو میرے دوستو وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ خواجہ مشکی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس بندے کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن اس کو خواجہ مشکی کے نام سے جانتے ہیں۔ خواجہ مشکی کے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ عطر میں سب سے بہتر عطر اگر کوئی ہوتا ہے تو مشک ہوتا ہے، اور اس بندے کو مشک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان کو خواجہ مشکی کیوں کہا گیا؟ یہ بندہ کتنا پاک دامن رہا کرتا تھا۔ دہلی کا رہنے والا یہ بندہ تھا، شاہ عبدالعزیز کا شاگرد تھا، آپ کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور جو بچا ہوا وقت ہوتا تھا
ایک کپڑا فروش کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے ساتھ کپڑے کو بیچا کرتے تھے تاکہ گھر کے اخراجات کو چلایا جا سکے۔ ایک عورت کپڑا خریدنے آتی ہے، بہت امیر عورت تھی، بڑی خوبصورت وہ عورت تھی۔ اس نوجوان کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے، اور اس نوجوان کے اوپر نگاہ پڑنے کے بعد اس کے دل میں غلط غلط خیالات آ جاتے ہیں، اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس نوجوان کو ضرور حاصل کرنا ہے، اور اس نوجوان کو ضرور اپنے گھر آنے کی دعوت دینی ہے۔ لیکن پریشان کہ کس انداز سے بلایا جائے۔ دو طریقے سے یہ واقعہ لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گھر کے باہر سے خواجہ مشکی جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی کو باہر بھیجا اور کہا کہ اس اللہ کے بندے کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، پریشان ہے، آپ دم کر دیجئے گا۔ دوسرا واقعہ اس انداز سے لکھا جاتا ہے کہ اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بھیجا اور کہا کہ اس بندے سے جا کر کے کہو کہ یہ کچھ کپڑے گھر میں لا کر کے دکھائے، مجھے کپڑوں کو پسند کرنا ہے۔ یہ عورت جاتی ہے اور ان کو گھر میں بلا کر کے لاتی ہے اور کہتی ہے کہ مالکن اندر ہے، دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ یہ اندر چلی جاتی ہے۔ اندر جب جاتی ہے تو وہاں پر بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ پیچھے سے یہ نوکرانی تمام دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ سے یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کپڑا نہیں خریدنا، مجھے آپ سے دم وغیرہ دعا نہیں پڑھوانی ہے، میں آپ سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہوں اور آپ میرے قریب آ جائیں۔ خواجہ مشکی پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد دیکھتے ہیں تو دروازہ بند ہے۔ جائے تو بندہ کہاں جائے، پریشان ہے۔ آگے جائے تو عورت ہے اور پیچھے جائے تو دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ حکیم لقمان کی مجھے وہ نصیحت یاد آئی جو اپنے بیٹے کو حکیم لقمان نے نصیحت کی، کہا کہ بیٹا اژدہے سانپ کے پیچھے چلے جانا لیکن کبھی عورت کے پیچھے نہ جانا۔ فرق کیا تھا؟ کہا کہ اژدہے سانپ کے پیچھے اگر جاؤ گے تو موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، اور اگر عورت کے پیچھے جاؤ گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے دوست یہ سوچنے لگے کہ آج اپنی عزت کو بچایا جائے تو کیسے بچایا جائے۔ میرے دوست سبق کی وجہ سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ سوچنے لگتے ہیں۔ رب نے ان کے ذہن میں تدبیر ڈالی اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جو آپ کہہ رہی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، یعنی مجھے استنجا، پیشاب اور پاخانہ آ رہا ہے، آپ بتائیں میں کہاں پر اپنی ضرورت کو پورا کروں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ رہی ٹوائلٹ، آپ جائیں اور ضرورت سے فارغ ہو جائیں۔ یہ بندہ اندر جاتا ہے، کنڈی لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آج اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں تو کیسے بچاؤں۔ اس کے ذہن میں تدبیر آتی ہے، یہ پاخانہ کرتے ہیں اور پاخانے کو اٹھانے کے بعد اپنے پورے جسم میں اس پاخانے کو مل لیتے ہیں، اور پورے جسم پر اپنے پاخانے کو ملنے کے بعد بیت الخلا سے باہر آتے ہیں، اور بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے بیت الخلا کیا ہے۔ بیت مانے گھر کے آتے ہیں فارسی زبان میں، اور خالہ آپ سب جانتے ہیں، خالہ ماں کی بہن کو کہتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہی کہیں بیان کر رہے تھے اور بیت الخلا کا تذکرہ آ گیا، اس پر ذکر کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ارے جانتے ہو بیت الخلا کس کو کہتے ہیں؟ تو بیت کے معنی گھر کے ہیں اور ادھر خالہ۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا ارے مولانا صاحب سیدھا سادہ سمجھ رہے ہو، ارے ہم جانتے ہیں بیت الخلا کس کو کہتے ہیں۔ کہا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا خالہ کے گھر کو۔ بیت مانے گھر اور خالہ مانے خالہ، بیت الخلا خالہ کا گھر، یعنی اس نے فارسی میں جواب دے دیا بیت الخلا اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ ٹوائلٹ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ بندہ جاتا ہے اور اس پاخانے کو اپنے جسم پر مل لیتا ہے اور باہر آتا ہے، تو یہ عورت اس کو دیکھ کر کے کہتی ہے کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مست ہے،
दरवाजे को खोल दिया जाए और इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। बाहर ये निकलता है और अब सोचता है कि कहाँ जाऊं, इस पाखाने के साथ कहां पर जाऊं, लोग मालूम करेंगे तो क्या जवाब दूंगा। दूसरी तरफ इसके सबक का वक्त था, इसको दरसगाह और क्लास के अंदर उस्ताद के सामने जाना था। ये सोचने लगा कि क्या करूं। मेरे दोस्त, तो ये एक तालाब में जाता है और तालाब में जाने के बाद ये अपने कपड़ों को धो लेता है, अपने जिस्म को धो लेता है। धोने के बाद बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद सबक में इसी अंदाज से गीले कपड़ों के साथ पहुंच जाता है और जाकर के सबसे पीछे बैठ जाता है। सबसे पीछे जब बैठता है तो उस्ताद मोहतरम सबक पढ़ाते हुए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, बहुत पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, ये आगे से कहने लगे कि आज मुश्क कौन लगा कर आया है, इतनी अजीब खुशबू दरसगाह में और क्लास में आज क्यों आ रही है। ये अपने चेहरे को झुका लेते हैं और इस वजह से झुकाते हैं कि मेरी बदबू हजरत को पहुंच गई और हजरत उसकी वजह से मुझे बदबू न कहकर खुशबू से पुकार रहे और मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये अपनी निगाह को झुका लेते हैं। बहुत वक्त हो जाता है, कोई बंदा नहीं बताता कि इतर कौन इस्तेमाल करके आया है। बहुत देर के बाद बच्चों ने बताया कि पीछे से खुशबू आ रही है। ख्वाजा मुश्की को खड़ा कर दिया जाता है और खड़ा करने के बाद मालूम किया जाता है कि तुम्हारे इस जिस्म और कपड़ों से ये मुश्क की खुशबू क्यों आ रही है। वो पूरा वाक़या बयान करते हैं कि एक औरत ने मुझे इस अंदाज से बुलाया था और इस अंदाज से बुलाने के बाद मेरे साथ मुझसे बदफेली कराना चाहिए, मुझसे जिना कराना चाहा। मैंने ये काम किया, रब ने मुझे वहां से बचा लिया। तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज कहने लगे कि ये तेरे जिस्म से जो खुशबू है ये तेरी पाक दामनी की खुशबू है। कहा ये तेरी पाक दामनी की खुशबू है और ये मुश्क की तरह तेरे अंदर से आ रही है। लिहाजा उसी दिन से उनको ख्वाजा मुश्की के नाम से लोग जानने लगे। मेरे दोस्तों, जब बंदा पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारता है और वो ये अज़्म और इरादा कर लेता है कि मैं अपनी जिंदगी को पाक दामनी के साथ गुजारूंगा, तो मेरे दोस्तों रब फिर मदद करता है। बात चली यहां से थी कि रब ने ये निगाह दी है, रब ने ये आंख दी है। हमें चाहिए कि हम इस आंख को इस अंदाज से इस्तेमाल करें कि जिस अंदाज से रब ने इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। रब ने जिस अंदाज से इन आंखों को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, उसके खिलाफ हम इन निगाहों को, इन आंखों को न चलाए। एक सहाबी का बहुत मुख्तसर सा वाक़या जिक्र करके बात को खत्म करता हूं। तकरीबन पौन घंटे से जायद हो चुका। उन सहाबी का जिक्र किया है। वक्त का हाकिम उनको गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद उनको एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और कमरे के अंदर बंद करने के बाद एक नौजवान लड़की को उनके साथ छोड़ देता है और नौजवान लड़की को छोड़ने के साथ साथ उसके एक हाथ में खंजीर का गोश्त देता है, दूसरे हाथ में शराब की बोतल देता है और कहता है कि अंदर जाने के बाद तुम इस नौजवान को शराब पिलाना, ये खंजीर का गोश्त खिलाना और उसके बाद इससे गलत काम कराना। वो औरत अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसके सामने शराब पेश करती है, उसके सामने खंजीर का गोश्त पेश करती है, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता। कभी उसके सामने नंगा होकर डांस करती है, कभी थिरकती है, कभी डांस करती है, कभी उछलती है, कभी कूदती है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा अपनी निगाहों को नीचा कर लेता है। क्यों न करता मेरे दोस्तों, जिसका मुअल्लिम खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, जिसका नबी आकाए दो जहां हो, तो मेरे दोस्तों उसका शागिर्द इस तरह का क्यों ना होगा। 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन के बाद दरवाजे को खोला जाता है। वो औरत बाहर आती है। बाहर आने के बाद में कहती है, अय्युहल मलिक, ए बादशाह, इला आइना, तूने मुझे कहां पर भेजा था, तूने मुझे कहां भेजा था, तूने मुझे किसी पत्थर के पास भेजा था
یا مجھے کسی لکڑی کے پاس بھیجا تھا, کسی پتھر کی بنی مورتی کے پاس بھیجا تھا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آج 3 دن ہو چکے, اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا, اس نے مجھے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. میرے دوستو, صحابی کے اس عمل کی وجہ سے وہ عورت ایمان میں داخل ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھ لیتی ہے. میرے دوستو, ان کا یہ کردار تھا, ان کی زندگی کا یہ عمل تھا. میرے دوستو, آج میرا اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ لوگ ایمان والے غیر ایمان والے بن رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں, مدین شہر پہنچتے ہیں, ایک کنویں کے پاس پہنچے ہیں, فرعون سے ڈرے ہوئے ہیں, فرعون سے بھاگے ہوئے ہیں. مدین شہر میں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں ایک کنواں ہے, اس کے اوپر لوگ جمع ہیں, بھیڑ لگی ہوئی ہے. وہاں پر 2 نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے. حضرت موسیٰ دور سے دیکھتے رہتے ہیں. ان نوجوان لڑکی اور کنویں کے پاس حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد ان سے معلوم کرتے ہیں آپ کہاں سے اور کیوں آئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے جانے کا انتظار کر رہے تھے, اپنی بکریوں کو ڈول سے پانی پلانے کا انتظار کر رہے. حضرت موسیٰ ڈول سے پانی نکالتے ہیں اور ان کو پہلے ہی پانی پلا کر اور بکریوں کو پانی پلا کر اور ان کے مشکیزیں بھر کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام ان کے والد تھے, یعنی یہ دونوں بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. جب یہ وقت سے پہلے گھر پہنچتی ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام معلوم کرتے ہیں آج اتنی پہلے تمہارا پہنچنا کیسے ہوا. میرے دوستو, یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کا نوجوان بچہ اور نوجوان بچی جب اسکول اور کالج میں جائیں, اس کا ایک وقت متعین ہو, وہ کس وقت گھر پہنچ رہا ہے. اگر گھر لیٹ پہنچ رہا, آپ اس سے معلوم کریں کہ آج آدھا گھنٹہ کہاں دیر ہوئی, آج 1 گھنٹہ کہاں دیر ہوئی, کیوں آج یہ آدھا اور 1 گھنٹہ دیر کر رہے ہیں. میرے دوستو, ایک وقت آئے گا 2 گھنٹہ بھی لیٹ آئیں گے اور پورا دن بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گزار کے آئیں گے. حضرت شعیب معلوم کرتے ہیں آج اتنی جلدی کیوں. کہا کہ ایک نوجوان بندہ تھا, اس نے ہمیں پہلے ہی پانی بھر کے دیا. کہا میں نبی ہوں, کسی کا احسان نہیں لوں گا. اس نوجوان بندے کو بلاؤ. حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے وہ لڑکی جاتی ہے. میرے دوستو, وقت کا نبی ہے. حضرت موسیٰ اس حیا اور پاک دامنی کے ساتھ چلتے ہیں کہ جب وہ دونوں نوجوان لڑکی حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لاتی ہیں تو حضرت موسیٰ ان نوجوان لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلتے, بلکہ ان کے آگے آگے چلتے ہیں, ان لڑکیوں کے آگے آگے چلتے ہیں. اور کہتے ہیں, راوی لکھتا ہے کہ ان کے آگے آگے چل کر کہتے ہیں کہ دائیں طرف اگر مڑنا ہوگا تو دائیں طرف ڈھیلا پھینک دینا, اور بائیں طرف مڑنا ہوگا تو بائیں طرف ڈھیلا پھینک دینا. اس پاک دامنی کے ساتھ جب حضرت موسیٰ چلتے ہیں, قرآن کریم اس کو کہتا ہے اشتمسی علی استحیاء, یعنی حیا پر وہ دونوں سوار ہو کر چل رہے تھے, یعنی حیا کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے. میرے دوستو, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رب نے یہ عظیم نعمت آنکھوں والی مجھے اور آپ کو عطا کی ہے, ہم اس عظیم نعمت کو اس انداز سے گزاریں جیسا کہ رب چاہتا ہے, اور اسی انداز سے پوری زندگی کو ہم اس انداز سے گزاریں جیسا کہ میرا اور آپ کا رب چاہتا ہے. میرے دوستو, رب کی صرف ایک نعمت کا ذکر کر رہا تھا اور تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو ہے. میرے دوستو, باتوں سے باتیں نکلتی رہے گی, لیکن آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انتہائی متوجہ ہو کر اور دل جمی کے ساتھ آپ لوگ گفتگو کو سن رہے تھے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق اور طاقت مرحمت فرمائیں. جس انداز سے آپ یہاں رہ رہے ہیں, جن جن چیزوں کی اس گاؤں کے اندر کمی ہے, اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ان کمیوں کو پردہ غیب سے اپنی طاقت سے ختم فرمائیں. آپ لوگ میرے اشارے کو سمجھ گئے ہوں گے. کچھ چیزیں آپ کے گاؤں میں بڑی ضروری ہے, عبادت کے اعتبار سے بڑی ضروری ہے. اللہ رب العزت ان تمام کمزوریوں کو اور ان تمام چیزوں کو آپ کی پردہ غیب سے مکمل فرمائیں.
دعا کریں کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی خاص دعا تو نہیں کرانی، شادی ہو گئی نا تمہاری. لوگ صاحب کہہ رہے ہیں دعا کرا دینا، میں نے معلوم کیا کوئی خاص تو نہیں کرانی، تو کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ کچھ نہیں. اب ضرورت نہیں ہے نا، مطلب سمجھ گئے آپ؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، شادی ہو چکی ہے. اگر شادی سے پہلے یہ پروگرام ہوتا اور ڈاکٹر صاحب سے میں کہتا تو کانوں میں کہتے نام مت لینا لیکن شادی کا تذکرہ کر دینا. اب میں نے پوچھا کوئی خاص دعا کرانی، تو کہہ رہا نہیں کوئی خاص نہیں. اب کوئی خاص نہیں رہی، لیکن میرے حساب سے ایک خاص ہے. آپ لوگ دعا کریں اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ وہ چیز ان کی حل فرمائے، آسانی اور خیر کے ساتھ اللہ رب العزت ان کی گود بھر دے اور نیک صالح اولاد ان کو عطا فرمائے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں تھی یا نہیں، لیکن میرے ذہن میں تھی، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، مختصر سی دعا ہوگی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے ہم تیرے بندے ہیں لیکن نہایت گندے ہیں. اے میرے رب، ہم تیرے بندے ہیں لیکن نہایت گندے ہیں. اے ہمارے رب، تو ہمیں پاک فرما، تو ہمیں پاک فرما. اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ہم پاک اور صاف ماں کے پیٹ سے آئے تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گناہ میں اے میرے رب ملوث کر رکھا ہے اور گناہوں میں ہم لتڑے ہوئے ہیں. اے میرے رب، جسم پر اگرچہ ہم سفید لباس استعمال کر لیں لیکن اندر سے جسم ہم گناہوں کی وجہ سے اپنے جسم کو کالا کر چکے ہیں. اے ہمارے رب، تو ہمارے جسم کو پاک اور صاف فرما، ہمارے جسم کو پاک اور صاف فرما، ہمیں پاک فرما. اے میرے رب، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ہمارے رب، ہم توبہ کرتے ہیں لیکن شیطان مردود کی وجہ سے وہ توبہ پھر سے ٹوٹ جاتی ہے. اے ہمارے رب، ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس توبہ پر ہم قائم رہ سکیں، جس توبہ پر ہم دائم رہ سکیں، جس توبہ کے بعد ہم دوبارہ گناہ نہ کر سکیں، جس توبہ کے بعد ہم دوبارہ تیری نافرمانی نہ کریں. اے میرے رب، مرنے سے پہلے ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے رب، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، لوگ ہمیں لباس پہنائیں، اس سے پہلے طہارت کا لباس ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرما. اے میرے رب، طہارت والا لباس ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل کرائیں، پاکی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکی کا غسل کرنے کی توفیق عطا فرما. لوگ اس سے پہلے کہ ہمیں کلمہ پڑھوائیں، خود سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے رب، اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی اور کلمہ پڑھ کر موت آنے کی اور کلمہ پڑھ کر آخری دم تک جانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے رب، ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما. نبی علیہ السلام نے خیر کے اعتبار سے جو دعائیں مانگی ہیں، اے میرے رب، ہمارا ان دعاؤں میں حصہ شامل فرما. اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے، اے میرے رب، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرما. اے میرے رب، ہم نے تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں، آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہیں، آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہیں. اے میرے رب، ہمیں نبی علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام
اور صحابہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب کہیں ایسا نہ ہو نبی کی نافرمانی کرتے کرتے موت آ جائیں، نبی کی نافرمانی کرتے کرتے موت آ جائیں۔ اے میرے رب جتنی زندگی تو نے عطا کی ہے نہ معلوم اتنی زندگی آگے موجود ہے یا نہیں، جتنی مرتبہ توبہ کی توفیق تو نے عطا کر دی نہ معلوم اتنی توفیق آگے ہمیں ملے گی یا نہیں۔ اے میرے رب اسی توبہ کو ہمارے لیے اے میرے رب سچی توبہ بنا دے، اسی توبہ کو ہمارے لیے سچی توبہ بنا دے۔ اے میرے رب اس گاؤں کے اندر عبادت کے اعتبار سے اور جو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، جس اعتبار سے اس گاؤں کے لوگوں کو ضرورت ہے، اے میرے رب پردہ غیب سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ جس جگہ بیٹھ کر یہ پروگرام ہو رہا ہے اے میرے رب انہوں نے یہ موقع عطا کیا، دین کی بات ہوئی، سب تیری اور تیرے نبی کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اے میرے رب ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ کوئی بیمار ہو شفا عطا فرما، قرضے میں قرضدار ہو قرضے سے بری فرما، کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہو اے میرے رب اس کو حلال روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم چھوٹے ہیں اپنی سمجھ کے اعتبار سے مانگا ہے، ہماری سمجھ بھی چھوٹی ہے، تو بڑا ہے تو اپنے اعتبار سے ہمیں عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں نبی کی اطاعت، مرنے کے بعد نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے میرے رب ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم اور آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدر والے صحابہ کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز ادا کر لی جائے، وضو سے فارغ ہو جائے، نماز ہوگی فوراً۔